السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج اچھے ہوں گے۔ فقہ اسلامی کی تیسری قسط اور تیسرے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کا خیر مقدم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا پانی کے اقسام اور نجاست کے اقسام۔ اب یہاں پہ ہم جانیں گے کہ پانی سے پاکی حاصل کرنے کے طریقے اور ان کی قسمیں اور ان کا حکم، یعنی استنجا کرنا پانی سے استنجا کرنے کے احکام و مسائل۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، فرض۔ کب ہوگا فرض؟ جب پیشاب یا پخانہ اپنے مقام کے علاوہ کسی اور جگہ پر لگے، اور اس کی مقدار 1 درہم یعنی تقریباً 1 انچ قطر سے زیادہ ہو تو استنجا کرنا، پاکی حاصل کرنا فرض ہے پانی کے ذریعے۔ نمبر 2، واجب۔ جب پیشاب یا پخانہ نکلنے کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر نجاست 1 درہم یعنی 1 انچ قطرے کے برابر لگے تو استنجا کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، سنت۔ جب پیشاب یا پخانہ نکلنے کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر 1 درہم یعنی 1 انچ قطر سے کم مقدار میں لگے تو استنجا کرنا سنت ہے۔ اور نمبر 4 ہے بدعت۔ بغیر کسی وجہ کے استنجا کرتے رہنا، مثلاً ہوا خارج ہونے پر استنجا کرنا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، یہ بدعت ہے۔ اب شروع کرتے ہیں وضو کا طریقہ اور اس کے احکام و مسائل۔ وضو کے فرائض۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا، جو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک اور اس کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا پورا فرض ہے۔ نمبر 2، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، بازو دھونا، یہاں تک کونی سے اوپر تک، یہ کونی بھی دھلنی ضروری ہے، یہ چیز جو ہے یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 3 ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کتنا ہوتا ہے؟ کم سے کم 4 انگل ہوتا ہے، 4 انگلیاں، کم سے کم اتنے حصے کا مسح کرنا فرض ہے اور سنت ہے پورے کا، وہ آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 4 ہے ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھونا۔ ٹخنے کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات اگر دیکھ رہے ہوں تو یہ ٹخنا کہلاتا ہے، اس سے اوپر تک پیر دھونا ہے پورا انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر 4 فرض بیان کیے گئے: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا کم سے کم مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کی سنتیں کتنی سنتیں ہیں اس میں؟ 12 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، کلی کرنا۔ نمبر 6، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا، اس طریقے سے انگلیوں میں خلال کرنا۔ نمبر 8، تمام اعضاء کو 3 بار دھونا۔ نمبر 9، پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 10، کانوں کا مسح کرنا۔ کانوں کا مسح جیسے ہوتا ہے انگوٹھے سے کرتے ہیں عام طور سے اور انگلیوں اندر پھرتے ہیں۔ نمبر 11، ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 12، پے در پہ وضو کرنا۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ دھونا، پھر کلی وغیرہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اس کے بعد یہ جو ترتیب ہے پوری، چہرہ دھونا، پھر دونوں بازو دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، پھر پیر دھونا، یہ ترتیب ہے۔ اور پیر در پہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عضو میں دھونے میں اتنی دیر نہ لگایا جائے کہ اس سے پہلے والا سوکھ جائے، یعنی کنٹینیوسلی اس کو دھویا ہے، اس کے بعد فوراً دوسرا دھونا ہے تاکہ اعضا پیچھے والا اعضا سوکھے نہ، اس کو پے در پہ کہیں گے۔ نوٹ: وضو میں کوئی چیز واجب نہیں۔ فائدہ: وضو کے فرائض پورے ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اعضا پر یعنی کسی حصے پر اتنا پانی بہنا کہ قطرات گرنے لگے، کسی بھی حصے پر اتنا پانی بہنا کہ قطرات گرنے لگے، لہٰذا اعضا کو صرف تر کر لینا کافی نہیں۔ جیسے یہ گیلا ہاتھ کیا اور پھر لیا، یہ کافی نہیں، کم سے کم اتنا پانی اس سے، اگر گیلا ہاتھ سے بھی اتنا کر رہے ہیں تو کم سے کم ایسا ہو کہ پانی ٹپکنا شروع ہو جائے۔ نمبر 2، پانی کے جسم پر پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، لہذا اگر کسی کے ہاتھ پر ناخن پالش یا پینٹ لگا رہے تو اس کا وضو نہ ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ کہ پانی بہنے والا ہونا چاہیے، قطرے بہہ جائیں، گر جائیں، قطرے بہنے لگے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز پانی کو اسکن سے ٹچ ہونے سے نہ روکے۔ جیسے فار ایگزامپل لیڈیز جو ہیں ناخن پالش وغیرہ یوز کرتی ہیں، تو ناخن پالش کے اندر وہ پالش ایسی ہوتی ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، وہ ایک لیئر ایسی ہوتی ہے جو پانی سے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور چیز ہو، پینٹ وغیرہ لگ رہا ہو، کوئی ٹیپ لگ رہی ہو، یا آج کے دور میں آپ کے ایلفی کا بہت استعمال ہے، فیوی کوئک کا، وہ لگی ہوگی تو بھی اس سے وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو پھر پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ وضو کے مستحبات ان کو 10 بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قبلہ رخ بیٹھنا۔ نمبر 2، ہر عضو دھوتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھنا۔
نمبر 3 اعضاء کو دائیں جانب سے دھونا، یعنی پہلے رائٹ ہینڈ دھونا پھر لیفٹ ہینڈ دھونا۔ نمبر 4 اعضائے وضو کو مل کر دھونا، مل کر رگڑ کر دھونا۔ نمبر 5 اعضائے وضو کو مبالغے سے دھونا، یعنی خوب اچھی طریقے سے دھونا۔ نمبر 6 چنگلیاں کان میں داخل کرنا، یہ اس طریقے سے۔ نمبر 7 گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 8 بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ نمبر 9 وضو کے بعد دعا پڑھنا۔ نمبر 10 پانی ضائع نہ کرنا۔ وضو کے بعد کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اب بات کرتے ہیں مکروہات وضو کی۔ مکروہات وضو 5 ہیں۔ وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا۔ نمبر 2 چہرے دھوتے ہوئے زور زور سے منہ پر ہاتھ مارنا۔ نمبر 3 چہرہ دھوتے ہوئے زور سے آنکھیں بند کرنا۔ نمبر 4 پانی استعمال کرنے میں زیادہ کنجوسی کرنا۔ نمبر 5 پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا۔ آگے بات کرتے ہیں نواقض وضو کی، جو وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پیشاب پاخانہ کرنا۔ نمبر 2 ہوا کا خارج ہونا۔ نمبر 3 خون کا جسم سے نکل کر ایسے حصے کی طرف بہہ جانا جسے وضو یا غسل میں دھونا فرض ہو، یعنی غسل میں تو پورا فرض ہی ہوتا ہے جسم دھونا، تو اس لیے خون اگر نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4 قے کرنا، یعنی الٹی کرنا، وومٹ کرنا۔ نمبر 5 پاگل ہو جانا۔ نمبر 6 بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7 سو جانا۔ نمبر 8 بالغ مرد یا عورت کا رکوع اور سجدے والی نماز میں بیداری کی حالت میں قہقہہ لگا کر ہنسنا۔ بالغ مرد اور عورت کا رکوع اور سجدے والی نماز میں بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے قہقہہ لگا کر زور سے ہنسنا، ہے چھٹا مار دیتے ہیں، قہقہہ لگا کر ہنسنا، یہ بھی وضو کو توڑتا ہے۔ نمبر 9 خون استحاضہ کا جاری ہو جانا، یہ چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ فائدہ نمبر 1 قے یعنی الٹی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کھانے پینے کی، نمبر 2 خون کی، نمبر 3 بلغم کی۔ ان کا حکم یہ ہے کہ کھانے پینے کی قے اگر منہ بھر کر آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جمے ہوئے خون کی قے اگر منہ بھر کر آئے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر پتلے خون کا ایک قطرہ بھی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف بلغم کے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، منہ بھر کر الٹی ہوئی کیسی بھی ہوئی، بلغم کے علاوہ تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جمے ہوئے خون کی منہ بھر کر ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر پتلے خون کا ایک قطرہ بھی اگر آپ کے آ گیا تو وغیرہ میں تو وضو ٹوٹ جائے گا الٹی پہ، لیکن اگر بلغم چاہے منہ بھر کا ہے کیسے بھی آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ فائدہ نمبر 2 ہنسی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تبسم یعنی مسکرانا، ہلکے سے بغیر کسی آواز کے مسکرانا جسے کہتے ہیں۔ نمبر 2 ضحک، ایسی آواز سے ہنسنا کہ ساتھ والے کو سنائی نہ دے، ساتھ والے کو آواز نہ آئے، ایسا ہنسا یعنی برابر والے کو آواز نہیں آئے۔ نمبر 3 قہقہہ، ایسی آواز سے ہنسنا کہ ساتھ والے بھی سن لیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ تبسم یعنی مسکرانے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا اور نماز بھی نہیں ٹوٹتی، ضحک سے وضو نہیں ٹوٹتا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی ایسی آواز سے جو برابر والے کو آواز نہ سنائی دے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ قہقہے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آگے پھر غسل کے اقسام بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں اعزاء اقارب میں شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔